السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اوکاش اسلامک میڈیا میں آج کا سوال یہ ہے، جس طرح ہمارے بہت سارے بھائی سرکاری پرائیویٹ ملازم ہیں، اسکولوں میں یا باقی دیگر اداروں کے اندر وہ ملازم ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے پٹا بھی باندھا ہوتا ہے اور ان کی جو اوپر قمیض ہوتی ہے وہ پتلون میں اس پٹے میں ہوتی ہے، بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں اپنے کپڑوں کو بار بار سمیٹتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، باندھتے ہیں، یا اسی طرح خواتین اپنے سر کے پیچھے ایک گتھا بنا لیتی ہیں، اس کو پورے سر کے بالوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، یا بعض لوگ اپنے رومالوں کو، پگڑیوں کو اس انداز سے باندھتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر۔ حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ نمبر 1 پیشانی پر، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے، واطراف القدمین اور قدموں کی انگلیاں، یعنی انگلیاں کھڑی کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ کپڑوں اور بالوں کو بند نہ کروں۔ آپ کے کپڑے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں کھلے، کپڑے آپ کے بال ہیں، بالوں کو بار بار اکٹھا کرنا یا خواتین کا پیچھے ایک چوڑا گتھا بنا لینا، ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ احباب اپنے اس پجامے سے یا جو نیچے انہوں نے پہنا ہے اس سے اپنی اوپر والی قمیض نکال کے نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح خواتین جو پیچھے اپنے بالوں کا گچھا بنا لیتی ہیں، یا بار بار نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا، بار بار ان کو سنوارنا، یہ بار بار نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو بالوں کو چھوڑ دیں، اپنے کپڑوں کو بھی چھوڑ دیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بار بار بالوں کو چھیڑنا یا کپڑوں کو چھیڑنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔